السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک دن باقی ہے، کل ترکی میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ہیں اور پوری دنیا کی نظریں ترکی کے اس اہم انتخابات اور اس کے بعد منتخب ہونے والی حکومت پر ہیں۔ میں آج بہت اہم خبر آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دن باقی تھا کہ صدارتی تیسرے بڑے امیدوار نے ایسا خودکش حملہ کیا ہے صدارتی انتخابات پر کہ سب کی جو ہے ان ایکسپیکٹڈ جو یہ آئی ہے خبر سامنے، جس سے ایک مرتبہ پھر سے ترکی کی سیاست میں سراسیمگی پھیل گئی ہے۔ اور ایک ایسا ماضی کے جو سروے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس مرتبہ بادی و نظر میں وہ غلط دکھائی دے رہے ہیں اور لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل اور یکسر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کی پوری سیاسی زندگی کا یہ سب سے مشکل ترین انتخاب ہے اور اس میں انہیں سب سے زیادہ ٹف مقابلہ سیکولر جماعتوں کے اتحاد سے درپیش ہے۔ اب یہ اتحاد جو ہے یہ 6 جماعتی اتحاد سے 9 جماعتی اتحاد تک، بلکہ کل کے محرم انجے کے خودکش حملے کے بعد 10 جماعتی اتحاد کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں یہ خبر دینے سے پہلے، اور جو ترکی میں مسلمان ہیں جو امیگریشن لے کے یہاں پر سیٹلڈ ہیں، جو مائیگرنٹس ہیں وہ، اور جنہوں نے سٹیزن شپ اور انویسٹمنٹ کی، ان کے جو اس وقت تاثرات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں، یورپ اور مڈل ایسٹ میں اور ایشیا میں جو ترکی کی انتخابات کے آبزرویشن پر لوگ اپنی رائے اور اپنے جو اسسمنٹ اور اندازے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، وہ یکسر غلط ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بہت مضبوط بلدیاتی نظام جو ہے وہ ملک کے لیے کس طرح ناگزیر ہوتا ہے، اور ایک مضبوط ادارے جو ہیں وہ ملک کے لیے کس قدر مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کی ترکی کے یہ انتخابات ایک زندہ مثال ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ پاکستان، انڈیا اور باقی ممالک میں جب عام انتخابات کا وقت ہوا چاہتا ہے تو وہاں پر نگران سیٹ اپ آتے ہیں 90 دن پہلے، اور نگران سیٹ اپ کو نیوٹرل سیٹ اپ کہا جاتا ہے، جو صرف انتخابات کروانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ترکی میں ایک مضبوط اداروں کا واضح منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ترکی میں انتخابات کے لیے کوئی نگران سیٹ اپ نہیں آیا۔ صدر رجب طیب اردوان اپنے آج آخری دن تک اپنے صدارتی عہدے پر قائم رہے اور اس کی کیبنٹ اور پارلیمنٹ آج کے دن تک قائم اور دائم رہی۔ یعنی اتنی بڑی مخالفت کے باوجود، اتنے بڑے ڈیفرنسز کے باوجود، لیفٹسٹ اور رائٹسٹ ہونے کے باوجود، اداروں کی مضبوطی نے یہ سامنے ایک مثال پیش کی ہے کہ جب ادارے مضبوط ہوں ملک میں، کسی بھی ملک کا بلدیاتی نظام مضبوط ہو اور اس کے ادارے نیوٹرل ہوں، تو اس میں نگران سیٹ اپ کی قطعاً نہ ہونے یا ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اور آخری دن تک صدر رجب طیب اردوان کا صدر رہنا اور اس کی کیبنٹ کا کیبنٹ میں رہنا اور پارلیمنٹ کا ایز اٹ از قائم رہنا اور انہی کے زیر نگرانی انتخابات کا انعقاد کرنا، یہ اداروں کی اور جمہوریت کی مضبوطی کی ایک زندہ مثال ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان میں اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں تو پاکستان میں نگران سیٹ اپ بھی ایجنڈوں کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان پر بھی ہمیشہ سوالیہ نشان اور ان کو بھی ہمیشہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو متعلقہ حکومت ہے، ایک بہت ہی خوفناک زلزلے کے باوجود، جس نے لاکھوں کی تعداد میں جانی اور اربوں ڈالر کا مالی نقصان کیا، اس کے باوجود انتخابات ایک دن بھی آگے نہیں ہوئے۔ یہ ہوتا ہے جمہوریت کا مضبوط ہونا اور اداروں کا مستحکم اور مضبوط ہونا، یہ واضح نشانی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہی کے زیر نگرانی یہ انتخابات ایک بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں نگران سیٹ اپ کی زیر نگرانی جو انتخابات ہیں وہ زیادہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ اپوزیشن لیفٹسٹ اور رائٹسٹ دونوں مختلف اینگل پر ہونے کے باوجود کسی اپوزیشن جماعت نے حکومتی جماعت پر یہ الزام نہیں لگایا کہ ان کے ہوتے ہوئے ترکی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، غیر منصفانہ انتخابات ہوں گے۔
وہ تمام مطمئن ہیں کہ نہ صرف وقت پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں بلکہ انہیں یہ بھی اطمینان ہے کہ ان انتخابات میں کسی بھی قسم کا کوئی دھوکہ، فراڈ، ریگنگ یا کوئی دھاندلی دھونس نہیں اڈاپٹ کی جائے گی اور شفاف انتخابات ہوں گے۔ تو یہ ایک مضبوط جمہوریت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب میں آپ کو آتا ہوں محرم انجے کی طرف۔ کل اس نے انتخابات کے 2 دن پہلے یعنی 60 گھنٹے پہلے محرم انجے نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدارتی امیدوار کے طور پر خود کو وڈرا کر لیا۔ یعنی اس نے نہ صرف خود کو وڈرا کیا بلکہ اس نے اپوزیشن کے جو اتحاد ہے اس کی فیور میں خود کو وڈرا کر لیا۔ قیاس رائے یہ کی جا رہی تھی ترکی کے صدارتی انتخابات میں کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ میں جائے گا، کیونکہ محرم انجے 3 سے 4% اگر ووٹ لے جاتے ہیں صدارتی انتخابات میں تو دونوں ٹاپ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ 50% سے زائد ووٹ نہیں حاصل کر سکیں گے، اور ترکی کے قانون کے مطابق اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ 50% سے اوپر ووٹ نہیں حاصل کر سکتا تو پھر جو ٹاپ 2 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ سیکنڈ راؤنڈ میں 1 on 1 مقابلے میں جاتے ہیں۔ لیکن محرم انجے کے کل کے وڈرا کرنے کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں جانے کے انتخابات کے چانسز 0 دکھائی دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی سروے ہوئے صدر رجب طیب اردوان نے پے در پے بہت سارے منصوبوں کا افتتاح کیا، بڑی اگریسو اور کمپریہنسو کیمپین کی آخری 1.5 ماہ میں، اور ان کی جو ریٹنگ ہے وہ کلچدار اولو سے اوپر چلی گئی تھی۔ لیکن محرم انجے کے اس خودکش حملے نے ایک مرتبہ پھر صدر رجب طیب اردوان کو ایک ڈاؤٹ فل پوزیشن میں پھینک دیا ہے۔ اور جو جتنے بھی سروے کیے جا رہے تھے، لاسٹ سروے تھے کہ رجب طیب اردوان جو ہے وہ بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، جس طرح کہ استنبول میں جو ان کا آخری جلسہ تھا وہ اس میں 2 ملین کے قریب افراد تھے۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر محرم انجے کے وڈرا کرنے کے بعد وہ پھر دوبارہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے، اور یہ سروے سارے غلط دکھائی دے رہے ہیں۔ اور بادی و نظر میں دکھائی دیتا ہے کہ محرم انجے کے وڈرا کرنے کے بعد صدر رجب طیب اردوان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور آخری 2 دن پہلے وڈرا کرنے سے ان کی حکمت عملی بالکل 0 ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب میں آتا ہوں ترکی میں مقیم جو مائیگرنٹس ہیں، جنہوں نے سٹیزن شپ یا انویسٹمنٹ یا جو غیر ملکی یہاں پر مقیم ہیں، رہائش پذیر ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے اور یورپ کیا دیکھ رہا ہے اور مڈل ایسٹ میں کیا دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ یہ وہ انتخابات ہیں جس پر امریکہ، برطانیہ، یورپ، مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کے ممالک کی بڑی گہری نظر ہے، اور اس انتخابات کے نتیجے کی صورت میں پوری دنیا میں بہت بڑی ایک ترکی میں تبدیلی دکھائی دے گی۔ اگر صدر رجب طیب اردوان ون کرتے ہیں تو ان کی پالیسیاں جاری رہیں گی، اور اگر اپوزیشن پارٹی یہ انتخابات ون کرتی ہے تو یقیناً صدر رجب طیب اردوان کی جاری شدہ پالیسیوں میں یو ٹرن کے امکانات بہت واضح ہیں۔ اب یورپ جو ہے وہ رجب طیب اردوان کے مخالفت میں شدید میڈیا کیمپین پر ہے، نہ صرف ان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بلکہ سوشل میڈیا بھی بڑے تیزی کے ساتھ پرووک کر رہا ہے بہت سارے ایسے ایجنڈے جو اپوزیشن جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ سمیت رجب طیب اردوان کو ہرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ سے بہت بڑی تعداد میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے 6-7 ماہ میں روک لی گئی ہے، اور بادی و نظر میں دکھائی دیتا ہے کہ اگر رجب طیب اردوان یہ انتخابات لوز کرتے ہیں تو مڈل ایسٹ سے فردر انویسٹمنٹ آنا بند ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ترکی میں مقیم جو غیر ملکی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو مجھے پچھلے کافی دنوں سے بہت سارے دوستوں کے فون اور میسج آ رہے تھے کہ کیا بنے گا، لیکن کل محرم انجے کے وڈرا کرنے کے بعد پوزیشن بڑی واضح ہو گئی ہے، اور لوگ پریشان ہیں یہاں پر جو غیر ملکی رہائش پذیر ہیں کہ ان کا مستقبل خطرے میں دکھائی دے رہا، ان کی انویسٹمنٹ اور ان کے معاملات خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن میں آج کی ویڈیو میں ان دوستوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملکی لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر کچھ قوانین ہیں جس کی بنیاد پر آپ کے انتخابات میں سلوگن یا نعرے یا ان کے مینیفیسٹو میں جو بھی ہو، بہت سارے قوانین انٹرنیشنل قوانین کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ قوانین ان بین الاقوامی قوانین کی وائلیشن اگر کریں تو وہ ملک کے لیے
बैनुल अक़वामी सतह पर ना सिर्फ जगहसाई का बाइस बनते बल्कि बहुत सारी पाबंदियों का बाइस भी बन सकते हैं। तो अपोजिशन जमात जीते या सदर रजब तैयब एर्दोग़ान कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो अफराद परेशान हैं जो गैर मुल्की हैं, उनके लिए मैं आज की वीडियो में ये पैगाम जारी करना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा कानून जो उनकी इन्वेस्टमेंट या उनकी सिटीज़नशिप या उनके जो यहाँ पर मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात, उन पर असरअंदाज नहीं होगा और वो पीसफुल रहें। और यानी ये एक गो कि ये एक नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है और तुर्की के सदारती इंतखाबात पूरी दुनिया में उसके लिए लॉबिंग हो रही है और उसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया और मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो तुर्की की सियासी जमातें हैं वो यकीनन दोनों सूरतों में पैट्रियट है और वो अपने मुल्क के मफाद को ज़्यादा मुकद्दम और मोहतरम रखेंगी। लिहाजा गैर मुल्की अफराद वो जो इन देशों में घिरे में या परेशानी का शिकार है, उनके लिए मेरा आज की वीडियो में पैगाम है कि बिल्कुल इस तरह का कोई मामला नहीं है और वो पीसफुल रहें। और जिनका वोट बैंक नहीं है, यानी जो जिनका वोट का अंदराज नहीं है, जो गैर मुल्की हैं, रेजिडेंट परमिट पर हैं, उनसे इल्तमास है कि कल का दिन वो घरों में रहें, बाहर मत निकलें। इस्तांबुल में ख़ास तौर पर इन दोनों जमातों में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ सख्त किस्म के वाक़यात हो सकता है दिखाई दें। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जिनके पास जो सिटीज़न नहीं है तुर्की के और जिनके पास इकामत है, वो गैर ज़रूरी घरों से ना निकले और सिर्फ टीवी पर बैठ के इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में तुर्की के इंतखाबात के नताइज और उनके होने वाले असरात के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।